پاکستان افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے ڈٹ گیا۔ افغان حکام کی جانب سے واضح پوزیشن لینے سے کترانے پر استنبول مذاکرات کو حتمی شکل نہ دی جا سکی۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد نے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی سرگرمیوں سے متعلق ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے۔ افغان طالبان نے کالعدم TTP کو مذاکرات میں لا کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے کسی بھی دہشت گرد گروپ سے مذاکرات کا امکان یکسر مسترد کر دیا۔ مذاکرات سے متعلق جانیں گے اس رپورٹ میں۔ افغان حکام کی ہٹ دھرمی دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ استنبول میں 25 اور 26 اکتوبر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے 2 ادوار ہوئے، جہاں دونوں اطراف کی تجاویز پر غور کیا گیا۔ تاہم اب تک ثالثوں کی موجودگی میں مشترکہ طور پر کسی لائے عمل کو حتمی شکل نہ دی جا سکی۔ ڈون اخبار کے مطابق مذاکرات کے دوران پاکستان کی بنیادی شرط یہی رہی کہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ مذاکرات کے دوران پاکستان نے کالعدم TTP، بلوچ لبریشن آرمی سمیت دیگر دہشت گرد گروپوں کے افغان علاقے میں موجود ہونے کے دستاویزی شواہد پیش کیے، جن میں قیادت اور سرگرمیوں کی تفصیلات شامل تھیں۔ پاکستانی وفد نے حالیہ واقعات میں گرفتار ہونے والے افغان شناختی کارڈز اور تصاویر بھی شیئر کی۔ افغان طالبان نے TTP کو براہ راست مذاکرات میں لانے کی پیشکش کی، جس پر اسلام آباد نے تجویز یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسی دہشت گرد گروپ سے مذاکرات نہیں کرے گا اور یہ طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ TTP کی سرپرستی اور سرگرمیاں ختم کریں۔ ذرائع کے مطابق افغان وفد اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردی کے ٹھکانے ختم کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار دکھائی دیا۔ مذاکرات کے دوران افغان طالبان کا موقف غیر منطقی اور زمینی حقائق کے برعکس رہا۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں شریک طالبان وفد فیصلہ سازی کے لیے بااختیار نظر نہیں آیا، بلکہ کسی اور کے ایجنڈے پر عمل پیرا تھا۔ استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستانی وفد دفتر خارجہ، سینئر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام پر مشتمل تھا، جبکہ افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ مولوی رحمت اللہ نجیب نے کی، جس میں انس حقانی اور سہیل شاہین بھی شامل تھے۔